پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں جس کے قبرستان میں عائشہ صدیقہ کا بیٹا اپنے اوپر حرمت صحابہ کا پرچم لگا کر قبرستان میں لیٹا ہوا نہ ہو۔ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے طول و عرض میں کوئی شاہراہ ایسی نہیں جس پر حضور کی ختم نبوت، صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کی آواز لگانے والوں نے اپنا خون نہ پیش کیا ہو۔ آج جب میں دیکھتا ہوں یہ چمن پارک بھرا ہوا ہے، دیکھنے والوں ہو سکتا ہے جو پہلی مرتبہ آئے ہوں وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مذہبی جماعت کی کانفرنس ہے اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے کرتے کرتے اب اختتامی مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نئے آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سجی ہوئی کانفرنس کے پیچھے دنوں کی تیاری نہیں ہے، 36 سال کا خون دیا گیا ہے۔ اس سجی ہوئی کانفرنس کے پیچھے 2، 4، 5، 6 مہینوں کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے 4 سگے بھائیوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس سجی ہوئی کانفرنس اور اس سجے ہوئے سٹیج کے پیچھے بڑی تعداد میں ان لوگوں کی قربانیاں اور خون ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی دھرتی پر صحابہ کرام کے گستاخ کو گوارا نہیں کر سکتے، اور ہم نے اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ گالی کا راستہ نہیں تھا، وہ گولی کا راستہ نہیں تھا، وہ قرآن و سنت پر مبنی دلائل تھے جو ہم نے دیے۔ اگر ہمارے دلائل کا مقابلہ دشمن دلائل سے کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تو وہ ہمیں کسی نہ کسی جگہ پر بلا کر ہمیں دلائل سے اپنا جواب دینے کی کوشش کرتا۔ اگر دشمن کے پاس ہمارے دلائل کا جواب ہوتا، وہ ہمارے قائدین کے بلانے کے مطابق ہائی کورٹ میں آ کے اپنا جواب جمع کرواتا، وہ سپریم کورٹ میں آ کے اپنا جواب جمع کرواتا۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتا، وہ ایوان صدر میں آ کر، وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر، گورنر ہاؤس میں آ کر اپنا جواب جمع کرواتا۔ اس نے جواب جمع کروانے کی بجائے اس نے جواب گولی سے دیا، دشمن کی طرف سے چلنے والی گولی سے۔ ہمیں صدمہ تو ضرور ہوا، لیکن خدا کی قسم ہے خوشی بھی بہت زیادہ ہوئی۔ خوشی اس لیے ہوئی، گولی وہ چلاتا ہے جو اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس دلائل نہیں ہے۔ گولی وہ چلاتا ہے جو اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہو میں دلائل دینے سے عاجز آ چکا ہوں۔ بم دھماکہ وہ کرتا ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس سوائے دھماکہ کرنے کے، گالی اور گولی کے دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ ہم نے گولیاں سہنے کے بعد بھی اپنا راستہ آئینی اور قانونی طور پر جاری رکھا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش نہیں کیا تھا؟ کیا اس بل کا یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ اس طور پر کیا جائے کہ جو شخص صحابہ کرام کی تکفیر کرے، توہین کرے، گستاخی کرے، اس کو ہم سزا نہ دیں بلکہ قانون اس کو کیفر کردار تک پہنچائے؟ کیا اس بل کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جو شخص اہل بیت عظام کی توہین کرے، تکفیر کرے، ہم اس سے نہیں نمٹنا چاہتے، ہم قانون بنوانا چاہتے، اس قانون کے ذریعے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ نتیجہ قانون بننے کی بجائے مولانا اعظم طارق کو گولڑا موڑ پر 45 گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ہمارا یہ سفر اپنے قیادت کی لاشیں اٹھانے کے باوجود جاری ہے۔ میں نے کہا ہم نے عدالت میں بلایا، تم نہیں آئے۔ میں نے کہا ہم نے اسمبلی کے فورم پر بات کی، تمہارے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم نے ہر فورم پر اس مسئلے کے حل کے لیے تمہارے بڑوں کو بلایا، تم نہیں آئے۔ اگر تم نہیں آئے تو آج پھر ہری پور چمن پارک میں جب کسی بھی فورم پر مسئلے کا بظاہر ہمیں حل نظر نہیں آیا، آج پھر عبد الوحید جدون ہو یا اس کے معاونین ہو، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آج 36 سالوں کے بعد ہری پور کے چمن پارک میں ہم ایک جرگہ بٹھائیں اور اس کے اندر احمد رضا خان بریلوی سے محبت کرنے والوں کو بھی بلائیں، اس کے اندر ہم احسان الہی ظہیر سے محبت کرنے والوں کو بھی بلائیں، اس کے اندر ہم شیخ القرآن سے محبت کرنے والوں کو بھی بلائیں، اس کے اندر ہم حضرت نانوتوی سے محبت کرنے والوں کو بھی بلائیں، اس کے اندر ہم وفاق المدارس کے علماء کو بھی بلائیں، اس کے اندر ہم تمام اہل سنت کے
جید علماء کو بلائیں اور بلا کر بٹھا کر تمام دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد ہم ایک فیصلہ دیں. اور آج ہم نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ یہ ہے کہ لاکھ مرتبہ زمزم سے نہا کر آ جائے, طواف کعبہ کر کے آ جائے. صدیق اکبر کا گستاخ مسلمان نہیں. یہ فیصلہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ آج عوامی جرگے نے یہ فیصلہ دے دیا, علماء کرام نے فیصلہ دے دیا. اب ایک طبقہ کہتا ہے یہ جناب کافر کافر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں, کہتے جناب لوگوں کو کافر بناتے, کہتے ان سے تو کبھی کوئی بچتا نہیں ہے کہ یہ کسی کو کافر نہ کہے. ایک اور شخص اٹھ کے کہتا ہے آپ نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. میں نے کہا بالکل درست کہا آپ نے, حضور کا فرمان ہے مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ مسلمان کون سا ہے جو آج حویلیاں میں, ایبٹ آباد میں, ہری پور میں, مانسیرا میں جس مسلمان کے پاس اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, سند نہیں ہے, اگر اس کو کوئی کافر کہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. ابو بکر وہ ہے جس کے پاس اپنے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. موجود ہے یا کوئی نہ؟ جس مسلمان کے پاس اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں, اگر اسے کوئی کافر کہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. جو حضور کے پہلو میں آرام کرنے والوں کے ایمان کا انکار کرے اور ان کا ایمان ہزارہ کا خان نہیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے, جن کا ایمان اللہ کا قرآن بتائے, جو ان کے ایمان کا انکار کرے وہ مسلمان رہ سکتا؟ وہ مسلمان رہ سکتا؟ کہتے ہیں جناب مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے ہم جناب ابو بکر کو اس لیے نہیں مانتے, انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ محبت کا ہاتھ نہیں بڑھایا, شفقت کا ہاتھ نہیں بڑھایا, ان سے محبت کرتے تو ہمارا اختلاف کوئی نہیں تھا. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے مسئلہ یہ ہے حضور کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے جناب فاطمہ الزہرا کو فدق سے حصہ نہیں دیا. میں نے کہا علماء کرام بیٹھے, پوچھ لیجئے اگر خاوند فوت ہو جائے, خاوند کی پراپرٹی سے خاوند کی اولاد نہ ہو بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے, اور خاوند کی اولاد ہو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. حضور کے جانے کے بعد حضرت عائشہ حضور کے حرم میں اگر حضرت ابو بکر صدیق نے اس تقسیم کے مطابق اپنی بیٹی عائشہ کو 8واں حصہ دے دیا, عمر کی بیٹی حفصہ کو 8واں حصہ دے دیا, نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا, تو کہا جائے گا کہ عدل نہیں کیا, ظلم کیا. لیکن اگر ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا, عمر کی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دیا, کیوں؟ انبیاء کی میراث دراہم اور دنانیر نہیں, انبیاء کی میراث علم ہے. تو اس کا مطلب ہے ابو بکر نے عدل کیا, ظلم نہیں کیا. کہتے حضرت فاطمہ الزہرا پہ دروازہ گرایا, ان کا بازو ٹوٹا, ان کے پیٹ میں بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا, حضرت فاطمہ کا اسی صدمے سے انتقال ہو گیا. صرف اتنا بتاؤ جب حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ من گھڑت واقعات بیان کر کے لوگوں کو بتاتے ہو, مجھے صرف یہ بتاؤ تمہارے مطابق جب حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ جب حضرت فاطمہ کا تمہارے مطابق بازو ٹوٹا حضرت علی کہاں تھے؟ جب دروازہ ان کے اوپر گرایا حضرت علی کہاں تھے؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا تیری جھوٹی روایت کے مطابق خون میں ڈوبی ہوئی تھی اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ کہتے علی وہی تھے لیکن سہمے ہوئے تھے, علی وہی تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے, اور حالات ایسے نہیں تھے کہ علی بدلہ لے لیتے, حالات ایسے نہیں تھے کہ علی مقابلہ کرتے. پہلی بات تو یہ بتائیں
آج پورے ہری پور میں ایک گھر ایسا ہو جس کے سارے ہی مخالف ہوں، اس ایک گھر میں رہنے والے شخص کی بیوی پہ کوئی دروازہ گرا دے، کوئی اس کی بیوی کا بازو توڑ دے، وہ ہری پور کا رہنے والا خاموش نہیں بیٹھتا، کہتے ہیں میں جان دوں گا لیکن اپنے حرم کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر ہری پور کا آج کا نوجوان اپنی بیوی کا بازو ٹوٹا ہوا اور خون میں اسے ڈوبا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ علی کی غیرت ہری پور کے جوان سے بھی کم تھی؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ شیر خدا کو، علی المرتضی کو جو مرحب کا سر اتار دیں، خیبر کا در اکھاڑ دیں، اس علی المرتضی کو اتنا کمزور ظاہر کرنا، حضرت علی کے ساتھ بغض کی، حضرت علی کی توہین کی، اس سے بڑھ کر دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے حسین کا کربلا میں شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر سچا تھا۔ حسین کا کربلا میں شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر سچا ہے۔ حسین کا کربلا میں شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے عثمان و علی معاویہ سچے ہیں۔ اگر حسین، ابو بکر و عمر، عثمان و علی معاویہ کو سچا نہ مانتے تو کربلا میں جان دینے والا حضور کے بعد مدینے میں جان دیتا لیکن ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا۔ ابو بکر صدیق کو مانا، وطن میں رہ کر مانا، مدینہ میں رہ کر مانا، اپنے ابا علی کے ساتھ مانا، عمر کو مانا، عثمان کو مانا، اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ بیعت 2، 4، 5 دن کے لیے نہیں، 19 سال تک اس بیعت پر حضرت حسین قائم رہے۔ کتنے سال قائم رہے؟ کتنے سال قائم رہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت حسن سر کے بالوں سے لے کے ناف تک حضور کے مشابہ، اور حضرت حسین ناف سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ۔ اب اگر کسی نے حضور کا چہرہ دیکھنا ہو تو کس میں دیکھیں گے؟ کس میں دیکھیں گے؟ حضرت حسن حضرت حسین سے عمر میں بھی بڑے، حضرت حسن کا چہرہ بھی حضور کے مشابہ، حضرت حسن کو گھٹی بھی حسین سے پہلے، حضرت حسن کا حضور کے ساتھ گزرنے والا زمانہ بھی حضرت حسین سے زیادہ۔ شیعہ نوجوانوں، اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتانا جس کا چہرہ محمد کریم کے مشابہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ اس علی کے بیٹے کا تذکرہ نہ کرنا، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کالا اگر تم نہیں نکالتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اساں تا کام ہی ہے کہ 35 سالاں تو کالے پہ کٹ دیا، اسی دس چھوڑ دیا۔ کہتے جی وہ مسئلہ یہ ہوا کہ حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عباس کمی سے پوچھو، کتاب الارشاد کو کھولو تو کہتے کہ جب حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو شیعان علی کو حسن نے بیعت کر کے ذلیل کروا دیا، ناک کٹوا دی۔ حسن کا نام نہیں لیتے، حسن سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں ہوتا۔ حسن کے بھائیوں میں علی کے بیٹوں میں اگر آپ کی محبت کا پیمانہ برابر ہے تو کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی ہمت کر کے یہ بھی تو بتا دو کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہونے والا حسین کا ایک بھائی ابو بکر بھی تھا۔ کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہونے والا حسین کا ایک بھائی عمر بھی تھا۔ کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہونے والا حسین کا ایک بھائی عثمان بھی تھا۔ حضرت علی المرتضی کو ایسا کمزور بتانا کہ فاطمۃ الزہرا کے زخم دیکھنے کے باوجود علی المرتضی تلوار نہ اٹھائے، اور علی المرتضی کے بیٹوں کو اتنا کمزور بتانا کہ 19 سال تک وہ معاویہ کی بیعت پر دل سے قائم نہیں تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان کو